اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عنوان ہے تفسیر میں اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جو روایات عموماً یہود و نصارہ کی کتابوں سے یا ان کے علماء سے منقول ہوں، ان کی نسبت کی جاتی ہے اسرائیلی، یعنی وہی بنی اسرائیل کی طرف نسبت کر کے انہیں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی روایات کی 3 قسمیں ہیں۔ اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن کا سچا ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی اسرائیلی روایت میں وہ مضمون، وہ واقعہ، وہ تشریح آئی ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب جیسے انبیاء علیہ السلام کے اگر کوئی اس میں واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو اللہ نے غرق کیا، اب اس طرح کی باتیں اگر ان اسرائیلی روایات میں آ جائیں تو یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہیں، لہٰذا انہیں قبول کیا جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے کہ ایسی روایات کو قبول کیا جائے گا۔ دوسری قسم وہ ہیں کہ وہ اسرائیلی روایات جن کا جھوٹا ہونا شریعت سے ثابت ہو۔ اب جیسے کہ معاذ اللہ یہ بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کی فوج میں اوریہ تھے تو انہوں نے جان بوجھ کے اوریہ کو آگے بھیجا تاکہ وہ مارا جائے، اور داؤد علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ سے شادی کریں، وہ خوبصورت تھیں۔ تو اب یہ جو بات ہے ایک پیغمبر کے بارے میں کہ اس نے غیر محرم کو دیکھا اور ایک انسان کو ناحق قتل کروایا، یہ بات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے خلاف ہے، اس لیے یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے ارادہ کر دیا تھا، آگے بڑھ گئے تھے اور وہ یہ فعل کرنے والے تھے کہ پھر ان کے سامنے ایک شبیہ آئی تو وہ بچ گئے۔ تو اب اس طرح کی باتیں جو عصمت انبیاء کے خلاف ہیں، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کہ وہ جادوگر تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو تو کفر ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچایا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے خلاف ایسی جو روایتیں، شریعت کے خلاف جو باتیں ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری قسم وہ ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل خاموش ہیں، نہ ان سے ان کی تصدیق ہو رہی ہے اور نہ اس سے ان کی تکذیب ہو رہی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی روایات کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے اور نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو 3 قسمیں بیان کی اور مزید اسرائیلی روایات کے بارے میں تفصیلی تشریح ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری کے تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ، تفسیر ابن کثیر کا جو مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے اسرائیلی روایات کی اقسام اور اس کی یہ وضاحت کی ہے۔ اب یہ اسرائیلی روایات کن سے پھیلی؟ اسرائیلی روایات عموماً جو پھیلی ہیں وہ 3 حضرات سے پھیلی ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کے ذریعے سے پھیلی۔ وہ اس طرح کے جنگ یرموک کے موقع پر ان کے ہاتھ میں بہت سی کتابیں آئیں، اونٹوں کے بنڈل بھی ان کے ہاتھ میں آئے جس میں اس طرح کی روایتیں موجود تھیں، واقعات تھے، تو اب یہ ان کو بیان کرتے تھے تو اس طرح کی وہ روایتیں لوگوں میں معروف ہو گئیں، پھیل گئیں۔ یا نمبر 2 وہب بن منبہ، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بہت سی اس طرح کی روایات منقول ہیں۔ اور تیسرا کعب احبار، کعب احبار، ان سے اس طرح کی بہت سی روایات منقول ہیں۔ تو گویا ان 3 حضرات سے اسرائیلی روایات پھیلی ہیں، تو بقیہ ان کا نقل کرنا تو غلط نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پہ ان روایات کو ذکر کیا، تو اب دیکھا جائے گا اگر وہ شریعت کے موافق ہیں قبول کیا جائے گا، ورنہ اسے
رد کر دیا جائے گا۔ اب میں چند کتابوں کے نام عرض کر رہا ہوں کہ جس کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تفسیر میں اسرائیلی روایات کون کون سی ہیں، کن کن آیات کے ذیل میں عموماً مفسرین اسرائیلی روایات ذکر کرتے ہیں، ایسی کتابیں کون سی ہیں تو میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 سب سے پہلی کتاب ہے الاسرائیلیات واثرها فی کتب التفسیر، الاسرائیلیات واثرها فی کتب التفسیر، ڈاکٹر رمزی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اسرائیلی روایات اور کتب تفسیر پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے وہ ذکر کیے۔ دوسری کتاب ہے الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، یہ محمد بن محمد ابو شہبہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اسرائیلی روایات اور موضوع روایات کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 3 موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا، موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، یہ ہے محمد احمد عیسیٰ کی کتاب ہے، محمد احمد عیسیٰ، یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے کہ انہوں نے تمام اس قسم کی موضوع روایات کو یکجا کر دیا۔ اور اگر اردو زبان میں آپ نے پڑھنا ہو تو کتاب کا نام ہے تفسیروں میں اسرائیلی روایات، تفسیروں میں اسرائیلی روایات، مصنف کا نام ہے حضرت مولانا نظام الدین صاحب، ہندوستان کے عالم ہیں، تفسیروں میں اسرائیلی روایات۔ بہرحال یہ تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی اسرائیلی روایات کے بارے میں کہ اگر وہ موافق ہوں گی قبول کیا جائے گا، ورنہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ اب ایسی کون کون سی آیات ہیں جن کے تحت ہیں تو میں نے آپ کو کتاب کا نام بتا دیا، ابو شہبہ کی کتاب الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، اس میں انہوں نے ان تمام آیات کی نشاندہی کی ہے جن آیات کے ذیل میں عموماً اسرائیلی روایات ذکر کی جاتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں تو انہوں نے اس کو ذکر کر دیا۔ اب ایک عنوان ہے، دیکھیں تفسیر کے اندر اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے نا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، شریعت نے چونکہ انسان کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ دین کے اندر اپنی رائے کا اظہار نہ کرے۔ دین وہی چلا آ رہا ہے جو سلف سے منقول ہے، سلف کی تشریحات کو اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں تفسیر بالرائے کا، تفسیر بالرائے، یعنی تفسیر میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایسی تشریح کریں جو سلف سے منقول نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے، تابعین نے، حدیث میں کسی جگہ وہ تشریح نہیں آئی، محدثین فقہا نے نہیں کیا، اب ایک آدمی آگے آ کر خود سے وہ تشریح کر رہا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور لوگوں کو اس مطلب کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ تفسیر بالرائے، وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، دیگر شریعت کے دلائل کے مخالف ہے، اور وہ اپنی رائے سے اگر تشریح کر رہا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو آدمی رائے سے کوئی بات کہے گا تفسیر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے رائے سے کوئی بات کہی اگرچہ وہ ٹھیک ہو پھر بھی اس نے خطا کی، یعنی اس نے راستہ جو انتخاب کیا وہ غلط ہے۔ راستہ اپنی رائے کا انتخاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، دین وہی ہے جو سلف سے چلا رہے۔ تو بہرحال دیکھیں مطلق رائے منع نہیں ہے، وہ تو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بھئی جا بجا تفکر کرو، تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، افلا یتدبرون القرآن، یہ حکم ہے۔
لیکن وہاں مراد یہ ہوتا ہے وہ تفکر، وہ تدبر، وہ استنباط جو شریعت کے موافق ہو، جو علوم اور فنون شریعت کے ہیں ان سے وہ مستنبط ہو، صرفی، نحوی، منطقی، بلاغت کے لحاظ سے. اس لحاظ سے اگر قرآن سے کوئی مسائل مستنبط ہیں، نکات ہیں، فوائد ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی آیت کی ایسی تشریح جو سلف نے نہیں کی، انسان خود کرے. اب جیسے خاتم النبیین کا معنی قادیانی کرتے ہیں کہ اس کا معنی انگوٹھی ہے اور اس کا معنی نبیوں پہ مہر لگانے والا. اب یہ تشریح کسی سے منقول نہیں ہے. سلف نے یہی تشریح کی ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ایسی تشریح خلاف ہے. یہ سر سید احمد خان اب جو تشریح کرتا ہے وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا معنی لاٹھی لے کر پہاڑ پہ چڑھ، اب یہ تشریح غلط ہے. اس نے جنات کا انکار کیا، شیاطین کا، ملائکہ کا، معجزات کا. اپنی رائے سے یہ جتنی باتیں کہیں یہ تفسیر برائے ہیں، تو ایسی رائے معتبر نہیں. اس لیے وہ رائے معتبر ہوگی جو شریعت کے موافق ہوگی. اب ایک عنوان لکھیں، نزول قرآن علی 7 احرف. نزول القرآن علی 7 احرف، یعنی قرآن کریم کا نزول 7 حروف پر. یہ ایک مشہور روایت ہے، بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. آپ نے فرمایا قرآن کریم کو نازل کیے گئے 7 حروف پہ، پس تم اس کو پڑھو جس طرح تمہارے لیے آسان ہو. اب یہ روایت تقریباً 21 صحابہ اکرام سے منقول ہے، اور اس قدر کثرت سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے. تو اس روایت میں آپ نے یہ ایک بات بیان فرمائی، قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے اور تم جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو. اب اس کا کیا مطلب ہے 7 احرف کا؟ تو مختلف علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریح کی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں، علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن، علامہ زرقانی نے مناہل العرفان فی علوم القرآن میں تفصیلی بحث ہے. لیکن جو خلاصہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. اس حدیث کے بارے میں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لی جاتی ہیں 7 مشہور قراتیں، کہ بعض لوگ اس سے 7 مشہور قرات مراد لیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا 7 قرات. تو یہ جو 7 قراتیں پڑھائی جا رہی ہیں، بعض جگہ 10 قرات ہیں، تو بعض لوگ یہ 7 قراتیں حدیث سے مراد لیتے ہیں، لیکن یہ قول غلط ہے، یہ قول ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ 7 قراتیں حضور کے دور میں نہیں تھیں، یہ 7 قراتیں تو بعد میں آئی ہیں. مراد قراتوں کی نفی نہیں کرنا، قراتیں تو ٹھیک ہیں، اس کو پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. اس حدیث کا مصداق 7 قراتیں نہیں ہیں. تو پہلی وجہ تو یہ 7 قراتیں اس دور میں موجود نہیں تھیں. نمبر 2، حدیث میں لفظ اعلیٰ 7 احرف ہے، 7 حروف کے مطابق پڑھو، 7 قرات کا لفظ اس میں نہیں آیا. پھر تیسری بات یہ کہ 7 قراتیں نہیں، قراتیں تو 10 تک ہے. علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 833 ہجری کی کتاب ہے النشر فی القراءۃ العشر، انہوں نے 10 قراتوں کا تذکرہ کیا ہے. تو قراتیں 7 میں محدود نہیں ہے، بلکہ 7 سے زیادہ بھی ہیں، 10 بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی علماء نے لکھی ہیں. اس لیے یہ پہلا قول ٹھیک نہیں ہے کہ 7 حروف سے مراد کیا لیا جائے، 7 قراتیں. نمبر 2، قاضی ایاز رحمہ اللہ متوفہ 544 ہجری اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1176 ہجری، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ 7 کا لفظ کثرت کے لیے آیا. 7 کا لفظ کثرت کے لیے آیا، اس سے مراد تمام قرات ہیں، یعنی قرآن کریم کو جس قرات میں پڑھنا چاہو تم پڑھو. وہ کہتے ہیں 7 تحدید کے لیے نہیں ہے، بلکہ 7 تکثیر کے لیے. جیسے نا قرآن کریم میں 7 سمندروں
کو اگر سیاہی بناؤ اللہ کی تعریف لکھو تو وہ ختم نہیں ہوں گے، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ 8 سے لکھو تو اللہ کی تعریف ختم ہو جائے گی، بلکہ 7 تکثیر کے لیے ہے، یہاں بھی تکثیر کے لیے مراد ہے۔ لیکن یہ قول مراد لینا بھی بظاہر بہتر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں لفظ 7 احرف ہے، اس میں قرات کا تذکرہ نہیں آیا ہے، قرات کا تذکرہ اس میں موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو قراتوں پر محمول نہ کرنا بہتر ہے۔ تیسرا قول ہے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 310 ہجری، وہ کہتے ہیں اس سے مراد 7 لغات ہیں، 7 لغات مراد ہیں، 7 احرف سے مراد 7 لغات ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے کہا یہ 7 قبائل مراد ہیں، جو اس دور کے بڑے بڑے 7 قبیلے تھے کہ ان میں سے کسی کی لغت پہ پڑھ لیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اب وہ 7 قبیلے کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں نمبر 1 قریش، نمبر 2 قبیلہ طی، نمبر 3 بنو ثقیف، نمبر 4 اہل یمن، نمبر 5 بنو تمیم، نمبر 6 حوازن، اور نمبر 7 قبیلہ حذیل۔ تو یہ کل ہو گئے 7 قبیلے، قریش، بنو طی، بنو ثقیف، اہل یمن، بنو تمیم، حوازن اور حذیل۔ تو بعض نے یہ 7 قبیلے مراد لیے ہیں کہ ان 7 قبیلوں کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یہ 7 مراد ہیں۔ نمبر 4 امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 321 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں مترادف الفاظ کے ساتھ قرات جائز تھیں، پھر ختم ہو گئی۔ ابتدائے اسلام میں جب لوگ نئے نئے مسلمان تھے تو ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ سکتے تھے۔ اب جیسے کہ ایک لفظ ہے اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی اگر مترادف لفظ استعمال کر لیتا تو اس کی اجازت تھی۔ اور جب لوگ قرآن کے اسلوب اور بلاغت سے واقف ہو گئے تو اب یہ مترادف الفاظ ختم ہو گئے، اب قرآن ایک لغت پہ پڑھنا ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک تشریح کیا ہے؟ اس سے مراد مترادف الفاظ مراد ہے کہ ابتدائے اسلام میں قرات مترادف الفاظ میں جائز تھیں اور بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ نمبر 5 پانچواں جو قول ہے اور جو زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، اس سے مراد اختلاف قرات کی 7 نوعیتیں ہیں۔ اختلاف قرات کی جو 7 نوعیت ہیں، 7 طرح کی، وہ مراد ہے۔ مثلا نمبر 1 مفرد اور جمع۔ مفرد اور جمع کے اعتبار سے جو قرات تھی وہ ابتدا میں جائز تھی، یہ اختلاف مراد ہے۔ نمبر 2 تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے۔ نمبر 3 اعراب کا اختلاف۔ نمبر 4 صرفی ہیئت کا اختلاف۔ نمبر 5 حروف نحویہ کا اختلاف۔ نمبر 6 لہجوں کا اختلاف۔ اور نمبر 7 لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائے۔ لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائے۔ اب دیکھیں یہ اختلاف نوعیت کی یہ 7 وجہیں آ گئی نا، اس طرح سے اختلاف مراد ہے کہ 7 احرف کی تشریح کیا ہے؟ یہ 7 نوعیتوں کا اختلاف، مفرد جمع کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے اور لہجوں کے اعتبار سے، یا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں۔ علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو راجح کہا ہے۔ ابن جزری جو النشر فی القراءۃ العشر کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس حدیث پہ غور کرتا رہا اور کافی عرصے کے بعد اب میرا جو دل اس پر مطمئن ہوا ہے کہ اس حدیث کی یہ تشریح مراد ہے کہ اختلاف سے مراد 7 نوعیتوں کا اختلاف ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے قول ہو گئے؟ 5۔ چھٹا جو قول ہے امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی فرماتے ہیں 7 نوعیتوں کا اختلاف ہے، لیکن 7 نوعیتیں ان کے ہاں الگ الگ ہیں۔ مثلا نمبر 1 اسماء کا اختلاف،
نمبر 2 افعال کا اختلاف، نمبر 3 وجوہ اعراب کا اختلاف، نمبر 4 الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، نمبر 5 تقدیم و تاخیر کا اختلاف، نمبر 6 بدلیت کا اختلاف، اور نمبر 7 لہجوں کا اختلاف۔ اب یہ جو 7 باتیں انہوں نے کہی ہیں نا، یہ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ استقراء، تتبع اور تلاش کے بعد 7 ان نوعیتوں سے بڑھ کر کوئی اور چیز سامنے نہیں آتی۔ عموماً قراتوں کا اختلاف انہی 7 نوعیتوں کا ہوتا ہے، یا اسماء کا ہوتا ہے، یا افعال کا ہوتا ہے، یا وجوہ اعراب کا ہوتا ہے، یا الفاظ کی کمی بیشی کا ہوتا ہے، یا تقدیم و تاخیر کا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو تتبع اور تلاش میں یہی 7 نوعیتیں بنتی ہیں، اس لیے اہل علم اس قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی وضاحت عرض کر دی کہ 7 احرف سے مراد یہ 6 اقوال بیان کر دیے، اور اس میں زیادہ راجح قول یہ 5واں اور 6واں قول ہے کہ 7 نوعیتیں مراد ہیں۔ پھر نوعیتوں کی تشریح الگ الگ کی گئی ہے، امام ابو الفضل رازی نے الگ کی، دیگر اہل علم نے الگ کی۔ اس کو آپ آسان یوں سمجھو، کیونکہ یہ حدیث کا سمجھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ دیکھیں، ایک زبان ہوتی ہے نا، اور اس زبان کو مختلف طرح سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک آپ پشتو لے لیں، اب یہ پشتو زبان ہے، کوئٹہ کے ساتھیوں کی دیکھیں الگ ہے، قندھار والوں کی الگ ہے، افغانستان والوں کی الگ ہے، وزیرستان والوں کی الگ ہے، کوہاٹ والے بولتے ہیں تھوڑا مختلف ہے، بنو والوں کو دیکھیں ذرا الگ ہے، مردان کی تھوڑا سے مختلف الفاظ کہیں لگیں گے، چار سدہ شب قدر میں جائیں کچھ الفاظ میں اختلاف لگے گا، پھر کوئٹہ کے اندر ہر علاقوں میں جائیں مختلف ہے، افغانستان میں مختلف ہے، وزیرستان میں دیکھیں مختلف الفاظ ہے۔ اب زبان تو ایک ہے، تو ہر کے لیے یہ جو مختلف الفاظ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ زبان نہیں بدلتی، وہ سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اگر آدمی ادا کرنا چاہے اس میں بھی ادا کر سکتا ہے، اس میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ابتدائی اسلام میں قرآن میں آسانی تھی، یہ میں تقریب الفہم کے لیے مثال دے رہا ہوں، آسانی تھی تو جو جس طرح پڑھ سکتا تھا، مترادف لفظ میں، ہمانہ لفظ میں، تو جو اپنے قبیلے کا آدمی جس لفظ میں پڑھے وہ پڑھ لیتا۔ بعد میں لغت قریش پہ سب کا اجماع ہو گیا، اب ایک ہی لغت پر اتفاق ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ابتداء اسلام میں تھا، ہر زبان میں ہوگا۔ آپ اردو لے لیں، اردو بمبئی والوں کی الگ ہے، لکھنؤ والوں کی اردو سنیں گے وہ آپ کو الگ لگے، مہاجر اردو بولیں گے وہ الگ ہے، اور ایک سرحد کا ساتھی، پختون ساتھی اردو بولے گا، وہ مذکر مؤنث کے غلطیاں بہت سی کرے گا، اس کی اردو آپ کو الگ نظر آئے گی۔ جو یہاں کراچی کا باشندہ ہے اس کی آپ کو اردو الگ نظر آ رہی ہے۔ ہر جگہ یعنی اردو میں بھی لکھنؤ کی اردو الگ ہے، دہلی کی اردو الگ ہے، مہاجروں کی الگ ہے، اختلاف کہیں نہ کہیں ملتا ہے کسی جگہ، کہیں لہجوں کا اختلاف، کہیں الفاظ کا اختلاف، تو زبان تو ایک ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ اختلاف تھا، بات یہ سہولت کے لیے تھا، لیکن بعد میں سب کا لغت قریش پر اب اتفاق ہو گیا، تو اب ایک لغت پہ سے پڑھا گیا۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر خود جو معلوم ہو رہا ہے کہ ان ھذا القرآن علی سبعۃ احرف فقرؤوا ما تیسر منہ، جو آسان ہو، تو ابتدا میں سہولت اسی میں تھی۔ دیکھیں اگر سب کو کہا جائے کہ تم نے پشتو بولنی ہے اور قندھار کی بولنی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تم نے پشتو بولنی ہے اور بولنی بھی وہ کوئٹہ کی ہے، اور کوئٹہ کے اندر بھی مشکل کون سی ہے؟ ہاں، پشین والوں کی۔ تو اب اگر کوئی اس کی قید لگا لے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اردو بھی بولنی ہے لکھنؤ والوں کی تو مشکل ہو جائے گی۔ تو ابتدا میں سہولت تھی، اور بعد میں جب لوگ قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے واقف ہو گئے اور لغت قریش پہ اتفاق ہو گیا، تو اب ایک ہی لغت پہ اسے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک عنوان ہے ناسخ اور منسوخ۔ یہ ایک تفصیلی عنوان ہے اور یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو ناسخ آیات کون سی ہیں، منسوخ آیات کون سی ہیں، متقدمین کے ہاں نسخ کا کیا معنی ہے، متاخرین کے ہاں کیا ہے، اور متقدمین کے ہاں کتنی آیات منسوخ ہیں، متاخرین کے ہاں کتنی آیات ہیں، اور بعد کے اہل علم کی اس بارے میں کیا آراء ہے۔
تو سب سے پہلا عنوان ہے نسخ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نسخ کا لغوی معنی ہے مٹانا، ازالہ کرنا، کسی شے کو ختم کرنا۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں عبارت عن رفع الحکم الشرعی، عبارت عن رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، عبارت عن رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ۔ اس کا حوالہ ہے لباب التأویل المعروف تفسیر خازن، جلد 1 صفحہ 68، دار الکتب العلمیہ۔ دیکھیں تعریف کیا ہوئی، عبارت عن رفع الحکم الشرعی، حکم شرعی کو ختم کرنا ہے، بدلیل شرعی، کسی اور دلیل شرعی کے ساتھ، متاخر عنہ، جو دلیل شرعی متاخر ہوگی۔ دیکھیں وضاحت کیا ہوئی کہ بھئی حکم شرعی کو ختم کرنا ہوگا کسی دلیل شرعی کے ساتھ، تو معلوم ہوا عام آدمی کی قید سے حکم ختم نہیں ہوگا۔ اب کوئی آدمی اپنی رائے سے، قیاس سے کسی کو منسوخ کرے تو نہیں کر سکتا۔ حکم شرعی کس سے ختم ہوگا؟ دوسرے حکم شرعی سے، اور وہ دوسرا حکم شرعی متاخر ہوگا، بعد میں ہوگا، تو یہ بعد والا ناسخ ہو جائے گا اور پہلے والا جو ختم ہو گیا وہ منسوخ ہو جائے گا۔ نسخ کی حکمت یہ ہے، نمبر 1 پہلی حکمت لکھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جامع ہونا معلوم ہو جائے۔ دیکھیں ہر انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بعض احکامات آئے، اب بعد والے انبیاء کی شریعتوں میں منسوخ ہوتے گئے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، پھر دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، تو پہلے حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح ہوتا، تو ہر حمل گویا کہ اس کو الگ الگ محمول کر کے نکاح درست تھا۔ لیکن اب اگر کوئی یہ نکاح کرے کہ پیدا ہو پہلے لڑکا لڑکی جڑوا، پھر دوسری دفعہ، تو نکاح نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، لیکن اب اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اب پہلی شریعتوں میں احکامات آتے گئے، منسوخ ہوتے گئے، لیکن حضور کی شریعت اب قیامت تک ہے۔ اب حضور کے شریعت میں کے لیے گویا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کی شریعت اب منسوخ نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام قیامت تک ہے، قرآن کریم اور یہ احادیث قیامت تک ہے، اب یہ منسوخ نہیں ہے۔ نسخ کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر چونکہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، نیا نیا زمانہ ہوتا ہے، نئے نئے احکامات ہوتے ہیں، تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس میں تبدیلی لائی جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، حالات اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان احکامات میں تبدیلیاں لائی جائیں، اس لیے نسخ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور تیسری وجہ بندوں کے مصالح کی رعایت رکھنا۔ بندوں کی مصلحتیں ہر زمانے میں، ہر دور میں بندوں کی مصالح الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے ضرورت ہے ہر زمانے میں ان کی مصلحت کا رعایت رکھی جائے، کس چیز میں فائدہ ہے اس کا حکم دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ میں لکھتے ہیں کہ نسخ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بندوں کے لیے تخفیف اور آسانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیں پہلے احکامات سخت ہوتے ہیں، پھر وہ منسوخ ہو کے نرمی آ جاتی ہے، آگے بات آئے گی۔ اب پہلے عورت کے لیے عدت تھی متوفی عنہا زوجہا کی 1 سال، بعد میں آسانی آ گئی 4 مہینے 10 دن، تو نسخ سے سہولت آتی۔ پہلے حکم تھا ایک آدمی 10 آدمیوں سے لڑے، آگے آیت میں پڑھوں گا حکم آیا، پھر اب حکم یہ ہے سورہ انفال میں کہ ایک آدمی 2 سے لڑے۔ تو جو بھی نسخ آتا ہے تو اس میں آسانی آتی ہے، سہولت آتی ہے، امت کے لیے تخفیف۔ تو یہ ہو گئی نسخ کی حکمتیں۔ ارشاد الفحول جلد نمبر 2 صفحہ 54 پر یہ حکمتیں ہیں۔ ارشاد الفحول علامہ شوکانی کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 54 دار الکتاب العربی میں انہوں نے یہ حکمتیں ذکر کی ہیں۔
منسوخ کا حکم کیا ہے؟ ان المنسوخ لا يعمل بحکمہ، ان المنسوخ لا يعمل بحکمہ بأي حال عند المتأخرین بخلاف المتقدمین فإن المنسوخ يعمل بحکمہ فی حال دون حال۔ کتاب کا نام ہے التنویر فی اصول التفسیر، صفحہ 198۔ دیکھیں منسوخ کا حکم کیا ہے؟ ان المنسوخ لا يعمل بحکمہ بأي حال، منسوخ پہ عمل نہیں کیا جائے گا اس کے حکم پر کسی بھی حالت میں متاخرین کے ہاں۔ بخلاف المتقدمین فإن المنسوخ يعمل بحکمہ، متقدمین کے ہاں منسوخ پہ عمل کیا جائے گا فی حال دون حال، بعض احوال میں ہوگا بعض احوال میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نا کہ متقدمین کے ہاں منسوخ کا جو معنی ہے نا اس میں وسعت ہے، اور متاخرین کے ہاں جو منسوخ کا معنی ہے اس میں اس قدر وسعت نہیں ہے۔ متقدمین کے ہاں جو نسخ ہے نا، اگر آیت کے اندر کوئی وصف منسوخ ہو جائے، کوئی معمولی تبدیلی آ جائے، کوئی معمولی تغیر آ جائے، وہ اس کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ کوئی تخصیص آ جائے، کوئی مطلق مقید بن جائے، کوئی عام میں تخصیص آ جائے، سب کو نسخ کہتے ہیں، لیکن متاخرین نہیں کہتے۔ اس لیے متقدمین کے ہاں حکم میں وسعت ہے اور متاخرین کے ہاں وسعت نہیں ہے، اسی وجہ سے متقدمین کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور متاخرین کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد کم ہے۔ اب ایک قاعدہ لکھے، اصول استعمال معنی النسخ، استعمال معنی النسخ عند المتقدمین اوسع من استعمال المتاخرین۔ استعمال معنی النسخ عند المتقدمین، نسخ کا معنی متقدمین کے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع ہے متاخرین کے ہاں استعمال سے، یعنی متقدمین کے ہاں زیادہ وسعت ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا نا، معمولی تغیر تبدیلی پر بھی وہ اطلاق کس کا کرتے ہیں؟ نسخ کا۔ اسی لیے متقدمین میں 300 آیات کے لگ بھگ ان کے ہاں منسوخ ہیں، بعض نے 500 کا قول بھی کیا ہے۔ لیکن متاخرین کے ہاں منسوخ آیات کی تعداد بہت کم ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 21 ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے ہاں 19 ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ہاں 5 ہیں۔ اب ایک ضابطہ لکھیں، النسخ لا يكون الا في الاوامر والنواہی، النسخ لا يكون الا في الاوامر والنواہی، نسخ نہیں ہوگا مگر اوامر اور نواہی میں۔ دیکھیں نسخ جو ہوتا ہے نا وہ احکامات میں ہوتا ہے، النسخ یجری فی الاحکام، نسخ کس میں جاری ہوگا؟ احکامات میں۔ پہلے ایک حکم آیا بعد میں منسوخ ہو گیا، پہلے ایک چیز سے روکا گیا بعد میں اجازت آ گئی، تو احکامات میں نسخ ہے۔ جیسے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے قبرستان جانے سے منع تھا بعد میں اجازت آ گئی، تو اوامر اور نواہی میں نسخ ہوگا، اخبار میں نسخ نہیں ہوگا۔ کس میں؟ النسخ لا یجری فی الاخبار، نسخ جاری نہیں ہوگا اخبار میں۔ اخبار یعنی جو خبریں ہیں جو واقعات ہیں ان میں نسخ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اخبار میں نسخ جاری ہو نا تو اللہ رب العزت کا معاذ اللہ کاذب ہونا لازم آئے گا، کذب باری تعالیٰ لازم آئے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یہ خبر منسوخ ہے، تو مانا ہوگا کہ وہ خبر غلط ہے، یہ خبر ٹھیک ہے۔ تو جب پہلی والی غلط ہے تو وہ کذب ہوا، تو جب کذب ہوا تو باری تعالیٰ تو کذب سے پاک ہے، اسی لیے اخبار میں نسخ نہیں ہوگا۔ اب آپ مثلاً یوں خبر دیں کہ بھئی میں نے ابھی زید کو دیکھا کہ وہ زید کھڑا ہے،
اور میری زید سے کل ملاقات ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد کوئی کہے آپ تو غلط کہہ رہے ہیں, زید تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا, آپ کی کیسے ملاقات ہوئی, وہ تو مدرسے ہی نہیں آیا, اور آپ کہہ رہے ہو میں مدرسے میں اس سے ملا ہوں. آپ کو جی میں نے اپنے بات سے رجوع کر دیا, اور میری یہ والی بات اب بعد والی ناسخ ہے, پہلی والی کیا ہے, منسوخ ہے, میں اس سے یہاں نہیں ملا, میں وہاں ملا ہوں. تو اب اس بات کو جو کہیں گے تو یہ کذب ہو گیا کیونکہ پہلی والی بات غلط ہو گئی. تو جب پہلے آپ نے خبر دے دی تو وہ خبر اب ٹھیک نہیں دی, تو یا تو بعد والی بات ٹھیک ہوگی یا پہلے والی. اگر بعد والی ٹھیک ہے تو پہلی والی کذب ہے, اور اگر پہلی والی ٹھیک ہے تو بعد والی تحصیل حاصل ہے. اس لیے خبر میں نسخ جاری نہیں ہوگا. تو النسخ لا یجری فی الاخبار, خبر میں نسخ نہیں ہوگا, کس میں ہوگا, اوامر اور نواہی میں, احکامات کے اندر نسخ جاری ہوگا, اس کے علاوہ میں نہیں ہوگا. اب ایک عنوان لکھیں, نسخ کی حکمت کیا ہے. دیکھیں نسخ جو ہے نا, اللہ رب العزت کے ہاں اس حکم کی مدت کا پورا ہونا ہے, اور ہمارے ہاں اس حکم میں تبدیلی اور تغیر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسخ کیا ہے, اس حکم کا پورا ہونا ہے. اللہ کے ہاں نسخ کسے کہتے ہیں, ہوا بیان انتہاء الحکم الشرعی فی حق صاحب الشرع وکان انتہاؤہ عند اللہ تعالی معلوما الا فی علمنا کان استمرارہ ودوامہ وبالناسخ علمنا انتہاؤہ وکان فی حقنا تبدیلا وتغییرا. اس کا مطلب کیا ہے, دیکھیں اللہ رب العزت کے یہاں اس حکم کی مدت تھی مثلا 17 مہینے. اب ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نا, 15 مہینے یا 17 مہینے, روایت میں دونوں الفاظ آئیں. اب ہم یہ سمجھ رہے تھے یعنی مسلمان کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے, 17 مہینوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے, وہ یہ سمجھ رہے تھے. تو اب لیکن اللہ کے ہاں تو اس کی مدت کتنے مہینے تھی, 17 مہینے تھی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اب جب 17 مہینوں کے بعد حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, تو اللہ کے ہاں اس کی مدت پوری ہو گئی, اور ہمارے ہاں وہ تغیر اور تبدیلی ہوئی, کیونکہ ہم یہ سمجھے کہ یہ قیامت تک کے لیے حکم تھا. لیکن جب حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کرو, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تو ہمارے نزدیک یہ تغیر اور تبدیلی ہے. لیکن اللہ کے علم کے مطابق یہ کیا ہے, حکم کا پورا ہونا ہے. اس کو مثال سے سمجھو. اور اسی طرح یہ اشکال کا بھی جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نسخ کیوں ہوتا ہے, یہ نسخ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک ڈاکٹر ہے, حکیم کے پاس آپ علاج کے لیے جاتے ہیں, وہ آپ کا مرض دیکھنے کے بعد دوائی دیتا ہے کہ 3 دن یہ دوا استعمال کرو, 3 دن بعد آنا, 1 ہفتے کے بعد آنا. 1 ہفتے کے بعد جاتے ہیں, وہ دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کہتا ہے پہلی والی دوائی نہیں کھانا, یہ کھانا, اور دوسری دوائی لکھتا ہے, ہفتے بعد پھر آنا. پھر وہ آتا ہے, پھر تیسری دوا لکھ کے دیتا ہے, کہتا ہے اب یہ کھانا. اب دیکھیں مریض تو سمجھتا ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی, تغیر ہو گیا کہ پہلے ایک دوا تھی اب دوسری ہے پھر تیسری ہے. لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں, پہلی دوا کی مدت 3 دن تھی, دوسرے کی 1 ہفتہ ہے, تیسری کی 1 ہفتہ. تو وہ اس لیے تبدیلی لاتا ہے, وہ مرض کو دیکھتا ہے. پہلے مرض زیادہ تھا, اس نے 3 دن دوا دی, مرض کچھ کنٹرول ہو گیا. اب اس نے اس سے ہلکی دوا 1 ہفتے کے لیے دی تاکہ اور کم ہو. پھر دیکھا مرض بہت کم ہو گیا, پھر اور دوا کم کر کے تیسری دوا دی تاکہ اور کم ہو جائے. تو اب یہاں پر طبیب جو تبدیلی کرتا ہے وہ اس کی مدت پوری ہو چکی ہے, وہ دوا 3 دن کے لیے تھی. لیکن مریض یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا آ گئی, تبدیلی آ گئی. تو اللہ رب العزت بھی جو حکم دیتا ہے واللہ کیا اس حکم کی مدت پوری ہو جاتی ہے, وہ حکم تھا ہی اتنے دنوں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا آ گئی, تبدیلی آ گئی. لیکن یہ امت کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سہولت آ جاتی ہے. جب بھی نسخ آئے گا تو اس سے امت کے لیے سہولت کا حکم, سہولت کا پہلو سامنے آئے گا.